السلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 18 جنوری بروز بدھ بعد نماز عشاء 2023 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ درس تفسیر القرآن انشاءاللہ یہ تفسیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 25 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج اس کا پہلا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور حکم فرمایا آپ کے رب نے کہ اللہ تعبدو، نا عبادت کرو کسی کی، الا ایاہ، صرف اس کی کرنی ہے، بجز اس کے، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میں ترجمہ مکمل کر دوں پھر تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تیری زندگی میں، احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں، تو فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو۔ اف تک، یہ اف کیا ہے؟ منہ ہے، ایسے بھی کرنا ہے؟ یہ جو لب و لہجے کا چڑاؤ ہے، یہ ابتدائی جملہ ہے، ناراضگی کا ابتدائی سٹیپ ہے، اس سے بھی اللہ منع فرما رہا ہے کہ یہ اف بھی نہیں کہنا۔ تو تڑاک تو بڑی دور کی بات ہے جی۔ والا، اور دونوں کو ہے یا ایک کو ہے؟ اسی وچوں ایک پھڑیا ہوتا ہے نا کئیاں نے۔ والا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو ڈانٹ نہیں پھیلا سکتے۔ وقل لہما قولا کریما، اور جب ان سے بات کرو تو بڑی تعظیم سے کرو، بڑے کریمانہ لب و لہجے میں کرو۔ واخفض لہما، اور جھکا دو ان کے لیے، واخفض لہما، اور جھکا دو ان کے لیے، دونوں کے لیے، لہما جناح الذل من الرحمہ، تواضع اور انکسار کے پر رحمت اور محبت سے، من الرحمہ، ذلی من الرحمہ، ذلی کہتے ہیں ان کے سامنے ذلیل ہو جا اور پر پھیلا دے، کیونکہ جب جانور اڑتا ہے تو پر مارتا ہے، اور جب اوپر سے نیچے آنا ہو تو پر مارتا، وہ بالکل پروں کو کلوز کر لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو ماں باپ کے سامنے پر کلوز کر دو، اپنے ہینڈز اپ ہو جاؤ، نیچے کر لو، اور من الرحمتی، رحمت سے، یہ نہیں کہ کسی لالچ سے کہ چلو بوڑھا زندہ ہے تو کچھ نہ کچھ لینا بھی تو ہے نا، جداد کا چکر ہو، ایسا نہیں، من الرحمہ، اندر سے، رحمت سے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وَقُلْ، اور عرض کر، دعا کر، رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے بڑی محنت سے، پیار و محبت سے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ ربکم اعلم بما نفوسکم، تمہارا رب بہتر جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ یعنی یہ باپ ماں کی تعظیم اوپر اوپر سے کر رہے ہو، کاروائی ڈال رہے ہو، ڈرامہ کر رہے ہو، یا واقعی اندر سے کر رہے ہو، خوشی سے یا چڑ چڑا کر، یا زمانے کی بےزتی سے بچنے کے لیے، اللہ جانتا ہے جو تمہارے اندر ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک کردار رہو گے تو بے شک فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تعالیٰ بکثرت توبہ کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا جناب۔ اب اس میں سے پہلا لفظ ہے وَقَضَى رَبُّكَ، بولو جی، وَقَضَى، کہ حکم ہے، حکم فرمایا ہے۔ یہ قضا جو ہے نا، یہ قرآن میں 6 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بولو کتنے معنوں میں؟ میں 6 کے 6 آپ کو قرآن سے دکھاتا ہوں۔ نمبر 1 بمعنی امر، حکم، آرڈر، جیسے اس جگہ پہ ہو رہا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ، آرڈر ہے تیرے رب کا۔ نمبر 2 قضا کا معنی
ہے خلقہ پیدا کرنا، جیسے اللہ نے فرمایا فقضاہن سبع سماوات کہ اس نے 7 آسمان پیدا فرمائے۔ نمبر 3 قضا کا معنی، قضا بمعنی حکم یعنی فیصلہ کرنا، جیسے فقد ما انت قاد کہ جو تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر لے۔ یہ موسیٰ کے جادوگر جو مومن ہوئے انہوں نے پھر فرعون سے کہا کہ تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر لے۔ یہ 3 معنی ہو گئے جناب۔ اب چوتھا معنی سنیے، فارغہ فارغ ہونا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُم جب تم اپنی عبادات سے فارغ ہو جاؤ، یعنی حج کی عبادات سے فارغ ہو جاؤ، تو قضا کا معنی فارغ بھی ہے، اور یہ 4 ہو گئے۔ آگے ہے جی 5واں معنی ہے ارادہ، ارادہ کرنا، اذا قضا امرا فیقول له کن فیکون جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے۔ نمبر 6 قضا بمعنی عہدہ وعدہ کرنا، اذا قضینا الی موسیٰ الامر جب ہم نے موسیٰ سے اس امر کا عہد کر لیا۔ تو یہ قضا 6 معنوں میں ہے۔ یہاں وقضا ربک فیصلہ ہے تیرے رب کا، امر ہے تیرے رب کا، حکم ہے تیرے رب کا، اور یہ واجب ہے، فرض ہے تجھ پر۔ ایک تو عبادت صرف اللہ کی، بولو جی عبادت صرف اللہ کی، اور دوسرا وبالوالدین احسانا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بولو بھائی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ اب ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی چند شکیں ہیں، ذرا غور سے سن لیجئے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ نمبر 1 قرآن میں بتا دیا احسانہ، احسان کرو۔ احسان کا مطلب تکڑی تول ماں باپ کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا، جو کر سکتے ہو، جتنا کر سکتے ہو، اور جب تک آخری سانس ہے کرتے رہو۔ اور دوسرا اصول اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، بھائی جوانی میں بھی خدمت کرو، پر وہ جوانی میں ہمارے محتاج ہے۔ تھوڑا سا جو 4 ساتھی ہیں بولتے جائیں بھائی، وہ جوانی میں ہمارے محتاج ہے، وہ ہمارے ضرورت مند نہیں ہوتے، ہم ان کے محتاج ہیں۔ جوانی میں وہ کر آ رہے ہیں، نظام چل رہا ہے، پر جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اف بھی نہیں کہنا۔ یہ تیسرا اصول ہے۔ اور ولا تنہرہما جھڑکنا نہیں۔ چوتھا وقل لہما قولا کریما بات میں بڑے ادب سے بات کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے آپ کو سنا دوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے ایسے زندگی بسر کرو جیسے ایک ذلیل خطا کار غلام اپنے سخت گیر آقا کے سامنے زندگی گزارتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر خوشامد نہیں کروں گا، چاپلوسی نہیں کروں گا، تو یہ بادشاہ، یہ حاکم مجھے کسی نہ کسی سزا میں مبتلا کر دے گا۔ تو ایسے اپنے ماں باپ کے سامنے زندگی بسر کرو جس طرح غلام اپنے سخت گیر اور جابر ظالم آقا کے سامنے زندگی گزارتا ہے، جیسے اس کے قید میں ہوتا ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں ماں باپ کے سامنے ایسے بات کرو جیسے ہتھکڑیاں لگی ہو، بیڑیاں پہنی ہو، اور سزائے موت کا یہ قیدی ہو، تو یہ جج کے سامنے جس انکساری، عاجزی اور نرمی سے جاتا ہے کہ کہیں یہ مجھے پھانسی نہ دے دے بلکہ مجھ پہ رحم کرے، ایسے ہر اولاد کو ماں باپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ جس طرح قیدی جج کے سامنے رہتا ہے یا پیش ہوتا ہے، ایسے ہر وقت ماں باپ کے آمنے سامنے ہونا چاہیے جی۔ تو میں نے کتنی باتیں بتا دی بھائی۔ احسان 1، اور اف نہیں کہنا 2، جھڑکنا نہیں 3، بات عزت سے کرنی ہے 4، واحفظ لہما جناح الذل ان کے سامنے بالکل ذلیل ہو جا، جھک جا۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 5۔ من الرحمہ رحمت سے، یہ 6۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور 7واں یہ ہے ان کے لیے دعا کر جیسے کہ تو اے اللہ ان پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ سے رحم کیا تھا۔ نمبر 8 ربکم اعلم بما نفوسکم اللہ بہتر جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ 8واں اصول کیا ہے کہ دل کے اندر سے کرنا ہے، اوپر سے کاروائی نہیں ڈالنی۔ تو یہ 8 اصول تو یہ ہو گئے۔ اب نمبر 9 سن لیجئے جی۔ 9 گنتی یاد رکھنی ہے بھائی سب نے۔ نمبر 9 والدین کو نام لے کر بلانا جائز ہے؟ بولو بھائی
مثلا میرا نام اگر سیف اللہ ہے اور ہے تو میرا یہ بیٹا مجھے نہیں کہہ سکتا سیف اللہ بات سن. اماں کو بھی اپنی ماں کا بھی نام لے کر پکارنا جائز نہیں ہے. ان کو ابا جی کہہ لے، اماں جی کہہ لے اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ نمبر 9 ہو گئے جی. 9 ہو گئے، بولو تو صحیح. 9. نمبر 10 جی. اچھا نمبر 10 یہ ہے کہ ان کی آواز کو، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا، ماتھوں پہ سلوٹے لے کر بات نہیں کرنی، چیخ چلا کر بات نہیں کرنی اور زور سے بات نہیں کرنی. ان کے سامنے اونچا بولنا بھی نہیں بلکہ نہایت نرمی منکسرانہ لب و لہجے میں بات کرے. ہاں اگر وہ بہرے ہیں، کم سنتے ہیں تو تھوڑا اونچا بولنا سنانے کے لیے جائز ہے. اچھا جی کتنے ہو گئے؟ 10. نمبر 11 کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دو، کسی کے، کیونکہ وہ جواب میں اپنے باپ کو دے گا گالی. وہ آپ کے باپ کو گالی دے گا. بولنا نہیں ہے ماشاءاللہ. تو بھی سیکھے نا انہوں نے ویک کیا کرنا. ٹھیک ہے. میں کہہ رہا تھا کہ کسی اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ہو اس پر جس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی اور اپنے ماں باپ پہ لعنت ڈالی. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو بھی کوئی گالی دیتا ہے، کوئی لعنت دیتا ہے؟ تو فرمایا بھائی اس نے جو کسی کے ماں باپ کو لعنتی کہا اور اس نے جواب میں اس کے ماں باپ کو کہا تو یہ جو اس کے ماں باپ پہ لعنت پڑی ہے یہ اس نے خود ڈلوائی ہے، نہ یہ اس پہ ڈالتا اور نہ وہ جواب میں اس کے والدین پہ ڈالتا. تو یہ ہو گیا 11. نمبر 12 ماں باپ کو غیظ و غضب سے نہ دیکھے، آنے پھاڑ کے. ہاں جی تسی ہن میرے ول ویکھو نہ تے جھٹکے بند کرو. فجر نو بھی تانوں جھٹکے ہوندے نے. چادر مبارک تھلے کرو ذرا سر مبارک تو ایتھے. ہن ذرا غور نہ سنو، اے بڑا اہم مضمون ہے کیونکہ تہاڈا بھی کوئی ماں پیو ہے نا جی، اس واسطے تسی بھی سن لو عمل دی نیت نال. ماں باپ کے غیظ و غضب، ماں باپ کو غیظ و غضب سے دیکھنا جائز ہے. کتنے ہو گئے؟ 12. اب سنیے جناب 13. اللہ اکبر کبیرہ. نمبر 13 جی ماں باپ کی طرف محبت، شفقت اور نہایت ہی مہربانی سے دیکھا کرے، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کو ادب کی، عشق کی، محبت کی نظر سے دیکھے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. او بھائیو مقبول حج کا، حاجی صاحب دی پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں، پر اماں جی دی اور ابا جی دی زیارت کرنے والے دے تے سرکار نے مور لا چھڈی ہے کہ اینو اللہ اس حج دا ثواب دے گا جڑی مقبول ہو چکی ہے. مقبول حج کا ثواب ملے گا جی. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی روزانہ 100 مرتبہ پیار سے ماں باپ کو دیکھے تو پھر؟ آپ نے فرمایا یار عمر اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے، اللہ 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا. کتنے ہو گئے جی؟ 13. نمبر 14 حضرت الاستاذ ابو اسحاق سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. عرض کی کہ حضرت میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک میں جوہر اور یاقوت لگے ہوئے ہیں، وہ بڑے قیمتی موتی وہ آپ کی داڑھی میں ہے. تو فرمایا بھائی تیرا خواب بالکل سچا ہے، کیونکہ کل رات سونے سے پہلے میں نے اپنی داڑھی کو اپنی ماں کے قدموں پہ پھیرا تھا. کتنے ہو گئے بھائی؟ 14 بھی ہو گئے. چلو 15 کر لینے. اپنے والدین کی خدمت کسی دوسرے کے سپرد مت کرو، خود کرو جو کر سکتے ہو. نمبر 15 انسان کو اپنے ماں باپ، استاد اور پیر و مرشد کی خدمت سے آر اور بےعزتی محسوس نہیں کرنی چاہیے بلکہ فخر محسوس کرنا چاہیے. اسی طرح گھر میں مہمان آ جائے تو اس کی خدمت بھی فخر کر کے سمجھا کرے، خدمت کر کے فخر سمجھا کرے جی. 15 ہو گئے. اب 16 سنیے جی. باپ کے لیے نماز کا امام نہ بنے. بولو باپ کے لیے نماز کا امام نہ بنے الا یہ کہ باپ ہی حکم کر دے کہ تو پڑھا تو پھر بیٹا پڑھا سکتا ہے، یا باپ اتنا ہی جاہل ہے
کہ اونچی سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتا، بلکہ وہ پوچھتا پھرتا مولوی جی ہر رکعت وچ کل شریف پڑھیے تو نماز ہو جاندی ہے، سنتا ہو جاندی ہے، تو ایسے جاہل باپ کو پیچھے کھڑا کر کے آگے پڑھانا جائز ہے؟ اگر باپ پڑھا لکھا ہے تو اس کے آگے امامت پر بھی آنا جائز ہے، اگرچہ امامت فی نفس ہی جائز ہے پر ابے کے آگے کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور میں قاری صاحب نو کہنا جماعت کراؤ، نہ کہنا آپ ہی کراؤ، یہ بھی کم بڑھ گیا۔ اچھا جی کتنے مسئلے ہو گئے یار؟ کچھ تو بولو۔ 16۔ اور تو ادھر آدھا ہیٹر دی جان چھڑ دے۔ پرسوں ایک منڈا اتنے آیا، وہ اے سیڈ کر کے نا ہیٹر دے اینج سیک رہا سی، میں کیا بس کر انہوں کنا گرم کرے گا تو ادھر مار، اور دوپر بیچارہ لا کے ہیٹر تے گرم پیا کردا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بیماریاں ہونی آئی نے سارے وڑکیا کو، آخر وہ بھی تو نمازاں مسجداں جا کے پڑھتے رہے نا۔ ہوں جنہوں ویکھو ماشاء اللہ کرسی ہیٹر دے کے ڈاندا ہے، اور مینوں یہ تھوڑا جہا میرے ول کیتا سی اور تنگی محسوس ہونے لگ پئی۔ میں بچے نو کہا بھی انہوں پرے کر، کیونکہ یہ مصنوعی گرمی ہے، اللہ والی گرمی۔ ہاں اگر سورج نکلے تو وہ سامنے بیٹھو، اچھی بات ہے۔ ویکھو اللہ سانو اس ٹائم ٹھنڈ دینا چاہتا ہے، لو ٹھنڈ۔ عجیب تو بادشاہ گرمی اے سی لا لین گے، سردیاں ہیٹر لا لین گے۔ چلو کنے مسئلے ہو گئے؟ 16۔ 17 سنو جی، ماں باپ کے آگے چلنا جائز ہے الا یہ کہ راستہ صاف کرنا ہو، یا ابا نابینا ہے اور راستہ اس کو نظر نہیں آتا، یہ آگے آگے چلے تو جائز ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 17۔ اب 18 سنو جی، کسی ایسی جگہ پر نہ بیٹھے جہاں اس کے ماں باپ نیچے بیٹھے ہوں اور یہ اوپر جا کے بیٹھا ہو، اس سے ماں باپ کی توہین ہوتی ہے۔ نمبر 19، کسی معاملے میں ماں باپ سے پہل نہ کرے، مثلا کھانے میں، پینے میں، بیٹھنے میں اور گفتگو کرنے میں۔ اب ہم نے پنچایتوں میں دیکھا ہے جناب، ابا بول رہے ہوتا ہے تو پتر کہتا چپ کر ابا تینوں نہیں پتا ہے، اولودا پٹھا تینوں زیادہ پتا ہے۔ ماں کہ دھی کہتی اما تینوں کی پتا جدید دور سے تقاضے کی نے، تو چپ کر۔ تو یہ چپ کرانا جائز ہے، بلکہ کہہ دو جو ابے نے کہہ دیا وہی ہے، ابے کی ہاں ہے تو ہماری بھی، ابے کی نہ ہے تو ہماری بھی نہ ہے۔ کنے ہو گئے؟ 19۔ ایک کھا جاتے ہو بچوں۔ آگے ہے جی مسئلہ نمبر 20۔ اب یہ غور سے سنیے گا یار، بڑی مہربانی۔ اگر باپ کافر ہے، سورہ لقمان میں آ رہا ہے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ ان کے ساتھ بھی دنیا کے معاملے اچھے کرو۔ اگر وہ تمہیں شرک کا کہیں، کفر کا کہیں تو ان کی مان لی، پر دنیا میں ہے کوئی مذہب ایسا مذہب جو انسانیت کے بارے میں ایسی تعلیم دیتا ہو میرے اسلام کے سوا؟ کوئی مذہب ہے ہی نہیں کہ اگر وہ کافر ہے تو کفر میں مت مانو، پر دنیا کے معاملات میں ان کی خدمت سب سے اعلیٰ کرو۔ کیسے کرنی ہے سنیے جی۔ نمبر 19، اگر باپ کافر ہے اور وہ آپ کو اپنی عبادت گاہ میں لے جانا چاہے تو جانا جائز ہے، پر اگر وہ کہے کہ کوئی مذہبی چیز میری اس عبادت خانے میں پڑی ہے اور تم اٹھا کے لاؤ تو بیٹوں کو اٹھا کے لانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 20 سمجھے، باپ شرابی ہے، شراب لانے کا حکم دے تو ماننا جائز ہے؟ بولو یار، نہیں لا کے دیں گے۔ پر اگلی بھی سنو، اگر شراب پی کر برتن، گلاس، بوتل وغیرہ اٹھانے کا حکم دے تو یہ حکم ماننا جائز ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 20۔ اب مسئلہ نمبر 21 سمجھیے۔ امام ابو یوسف، سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، نے فرمایا کہ اگر اسے ماں باپ حکم فرمائے کہ ہانڈی کے نیچے آگ جلاؤ تو اگرچہ اس ہانڈی میں خنزیر کا گوشت پک رہا ہو تو بھی بیٹے پر لازم ہے کہ ماں باپ کے حکم کی وجہ سے اس ہانڈی میں اس ہانڈی کے آگ کے نیچے آگ جلانا پڑے گا۔ جائز ہے اگرچہ وہاں خنزیر کا گوشت پک رہا ہے۔ یہاں ٹکے ٹکے کی باتیں ماں باپ کے خلاف کرتے پھرتے ہیں گلیوں میں، اتنی اتنی بڑی داڑھیوں والے نمازی اور بڑی بڑی ماشاءاللہ میری طرح ٹوپیاں پہن کر۔ کتنے ہو گیا؟ 21۔ بولو آگے جی۔ نمبر 22 سنو، ماں باپ سے آر کر کے اپنے آپ کو کسی دوسرے مشہور
معروف شخصیت کی طرف نسبت کرنا جائز ہے؟ مثلا جی میرا باپ تو کسی کام کا نہیں ہے، بڑا بدعمل ہے، لہذا ابے کی جگہ کسی اور کا نام لکھ دے، یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو دوسری ذات میں، برادری میں کنورٹ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، سارے فرشتوں کی لعنت ہے، اور اس کی نہ اللہ کوئی عبادت قبول کرے گا، نہ فرائض، نہ واجبات، نہ سنن، کوئی نیکی قبول نہیں جو اپنے آپ کو کسی اور برادری کا شو کرتا ہے۔ لہذا جڑا ابا ہے تو جڑے ابے دادے دی برادری ہے نا وہی رکھنی چاہیے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 22 ہو گئے، اب 23 سن لیجئے۔ اگر ماں باپ ہر دونوں یا ان میں سے ایک کافر ہو تو ان کے لیے اسلام قبول کرنے کی دعا کرتے رہنا کہ یا اللہ مرنے سے پہلے ایمان عطا فرما دے، اگر کفر پر مر جائے تو پھر دفع ہو گئے، جان چھوٹی۔ اچھا جی کتنے ہو گئے؟ 23۔ نمبر 24 سنیے، علامہ کاشفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگنے کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں۔ اگر مسلمان ہیں تو ان کے لیے جنت کی دعا مانگو، اگر کافر ہیں تو ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگا کرو۔ یہ 23 ہو گیا جی۔ نمبر 24 ہے۔ اب یہ آپ ایک 24 نمبر پہ ایک مسئلہ سمجھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ یعنی چاچا آذر کے لیے دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ وہ کفر پر مر گیا، اور اس کے مرنے کے بعد کہا اے اللہ اب میں اس سے بیزار ہوں، یہ تیرا دشمن ہے، اب تو جان یا تیرا یہ بندہ جانے، میں نے تو جب بھی اس کے لیے استغفار کی ہے صرف اس لیے کہ اللہ اس کو مرنے سے پہلے ایمان عطا فرما دے۔ اچھا جی 24 ہو گئے کہ 25 ہو گئے؟ 24۔ نمبر 25 سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا، رحم کی دعا، کرم کی دعا بند کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں رزق تنگ فرما دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق کھلا رہے تو ماں باپ کی خود بھی خدمت کرے اور ان کے لیے دعا بھی۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 26 سنیے جی، حضرت ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ مرنے کے بعد کیا میت کو صدقہ پہنچتا ہے؟ یعنی دنیا میں خدمت نہ کر سکے، والدین ناراض چلے گئے، اب بیٹا کیا کرے؟ تو پوچھا جی، تو حضرت ابن عیینہ نے فرمایا کہ ہر صدقہ پہنچتا ہے، لیکن اس کے لیے بہترین صدقہ استغفار ہے کہ تم ان کے گناہوں کی معافی مانگ۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت میں انسان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، مرنے والوں کی روحوں کو بلندیاں دی جاتی ہیں، تو وہ پوچھتا ہے اے اللہ یہ درجات کس وجہ سے بلند ہوئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلاں شخص نے تیرے لیے استغفار کی ہے، دعا کی ہے، اس کی وجہ سے تیرے درجے میں نے بلند فرما دیے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 26۔ نمبر 27 سنو، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر جمعہ اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اسے ماں باپ سے احسان کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم راضی نہیں کر سکے تو اتنی دعائیں کرو، اتنے صدقے خیرات استغفار کرو کہ اللہ ان کو وہاں راضی کر دے گا اور ہمارے یہاں گناہ معاف فرما دے گا جی۔ کتنے ہو گئے؟ 27۔ اب نمبر 28 سن لیے، ایک شخص سرور دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، میرے لیے ان کے حقوق کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے تاکہ میں اپنی بچپن کی تربیت کا حق ادا کر سکوں؟ کیسی خدمت کروں کہ وہ بچپن والی تربیت کا حق ادا ہو جائے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے تیری تربیت کی تھی زندگی بڑھانے کے لیے، اور تو خدمت کرے گا دنیا سے جانے کے لیے، انہوں نے کیا دنیا میں لانے کے لیے، لہذا تیری جتنی مرضی خدمت ہو جائے ان کی تربیت اور احسانوں کا بدلہ دے سکتا تو ربکم اعلم بما نفوسکم، اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تمہارے دلوں میں ہے۔ تو یہ کتنے ہو گئے جی؟ 28 ہے۔
اب 29 کیا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنی گلستان کے باب ششم میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی والدہ کو ڈانٹ بیٹھا تو جواب میں میری والدہ نے کہا بیٹا اپنا بچپن یاد کر، کیا میں تیرے بچپن میں تیرے ساتھ یہ سلوک کرتی تھی جو تو میرے ساتھ کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں پھر مرتے دم تک میں اپنی ماں کے آگے اونچا نہیں بولا۔ یہ 29 ہو گئے، اب ایک آخری 30 کر کے میں بات پوری کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے ایک بات فرمائی ہے والدین کے لیے، فرمایا ہما جنتک و نارک، تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت ہے یا جہنم ہے؟ پوچھا جی میرے والدین کا حق کیا ہے؟ جواب میں فرمایا وہ تیرے لیے جنت ہے یا دوزخ ہے، اگر ناراض کرے گا تو یہی تیرے دوزخ کے جانے کا ذریعہ بن جائیں گے، اگر خدمت کر کے راضی کرے گا تو یہی تجھے جنت میں داخلہ کرانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ہما جنتک و نارک، تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت ہے یا دوزخ ہے۔ اب سوچئے بھئی ہم کہاں ہیں، کس مقام پہ ہیں؟ یہ 30 اصول خدمت والدین کے میں نے بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔